عمران خان نے کہا تھا وہ نواز شریف ڈیل کے بغیر پاکستان نہیں آئے گا۔ بات ہو چکی ہے، وزیر اعظم رائیونٹ سے ہوگا، عطا تاڑر۔ رائیونٹ سے نہیں ہوگا، انشاءاللہ بنی گالہ سے ہوگا۔ کپتان عمران خان: عوام فیصلہ کر چکی ہے، کوئی ایک شخص کا فیصلہ اس قوم پر اب مسلط نہیں ہوگا۔ 8 فروری یوم انتخاب، عمران خان زندہ باد۔ قاسم سوری کو میرا سلام۔ نہ ڈروں گا نہ بھاگوں گا، آؤ گرفتار کرو، جان دے دیں گے لیکن خان نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جنرل حمید گل نے کہا تھا نوجوانوں آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا، آپ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں بھڑک اٹھتے؟ آج وہ وقت آ گیا، نوجوان بھڑک اٹھ رہے ہیں۔ 674 لوگوں کی لسٹ تیار کر لی گئی جو پریس کانفرنس کرنے کے لیے پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے۔ شیر افضل مروت: عمران خان کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا، اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا گھس گیا ہے۔ انقلاب لانا ہے، عوامی طاقت کے ذریعے ملک پر قبضہ کرنا ہے۔ عمران خان صدارتی نظام لانا چاہتا ہے، وہ ترکی کی طرز پر ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتا ہے۔ پرویز خٹک: وہ اسلامک صدارتی نظام لانا چاہتا ہے۔ اللہ نے آزمائشیں اس لیے دے رہا ہے اس کو۔ اللہ نے اگر بچایا نا، اس کے گولیاں لگنے کے باوجود اس کو 3 دفعہ مارنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اس لیے نہیں بچایا وہ جیل میں سڑے۔ اللہ نے کچھ بڑا کام لینا ہے اس سے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنے سوشل میڈیا کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں، چاہے سامنے بڑا سے بڑا ڈاکٹر، انجینئر یا موٹیویشن اسپیکر ہی کیوں نہ ہو، ان سب کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے۔ ان کا پالا پڑا ہے ایک ایماندار بندے سے، جو اسد عمر نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اسد عمر نے پارٹی میں واپس آنے کے لیے 3 دفعہ مجھے پیغام دیا جو میں نے عمران خان تک پہنچایا، لیکن خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔ خان صاحب نے کہا ان جیسے لوگوں نے ہمارے ورکرز کا حوصلہ توڑا۔ شیر افضل مروت: مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ 62 سال کی مائیں اپنے آپ کو 18 سال کی ظاہر کر کے کس کو متاثر کرنا چاہتی ہیں؟ سائرہ بانو: اگر پوری تحریک انصاف توڑ کر نون لیگ میں شامل کروا دی جائے نا تو بھی نون لیگ الیکشن نہیں جیت سکتی۔ پٹواریوں تہاڈا پروگرام وڑ گیا ہے۔ عمران خان: میں 100 سال جیل میں رہنا پسند کر سکتا ہوں، بجائے اس کے میں ایک دن بھی باہر ظلم کے نظام میں رہوں۔ میری آزادی اتنی ضروری نہیں جتنی میری قوم کو آزادی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ ان غلامی کی زندگی سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو قوم کی ماسا بھی فکر نہیں، اقروار ماسا بھی، ان کو بس ان اشرافیہ کا نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے۔ عدالتیں بھی اشارے پر فیصلے کر رہی ہیں۔ عمران خان کا راستہ نہ روکیں، ورنہ کچھ ماہ بعد اسی کی شرائط پر اسی سے ہی سمجھوتہ کرنا پڑے گا۔ سہیل وڑیچ: اب دور عمران خان کا ہے، جو آپ مرضی کر لے، خوف کے بت ٹوٹ چکے عوام کے، ووٹ صرف عمران خان کا۔ 8 فروری یوم انتخاب، عمران خان زندہ باد۔ ان کا خیال تھا ایلیٹ کلاس کے طالب علم سیاست میں کم دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے تو ان کی بولتی بند کر کے رکھ دی۔ سیاسی شعور کا یہ عالم ہے، ملک بھر میں 9 مئی کی مذمت کرنے والے چور کو واپس لانے اور بے گناہوں کو جیل میں بند رکھنے سے باطل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کون تھا جس نے فاطمہ جناح کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی؟ وہ اب عمران خان کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہیں لوگ؟ سب عوام کو پتہ ہے، پورے پاکستانی کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ الیکشن 2024 کو تمام کی تمام ٹکٹ پی ٹی آئی کی عمران خان خود دیں گے، شیر افضل مروت نے بتایا۔
عمران خان کی طرف سے ایڈوکیٹ شیر افضل مروت کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ ان کا مقابلہ اب اس دفعہ تگڑے لوگوں کے ساتھ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے نواز شریف نے صرف 40 سال میں پیسہ بنایا، عمران خان نے 27 سال میں قوم بنائی۔ اب پیسے اور قوم کا مقابلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ فتح قوم کی ہوگی۔ صنم جاوید خان انشاءاللہ MNA بنے گی، مریم نواز کے مقابل میں کھڑی ہوں گی۔ صنم جاوید کہتی ہے میں پہلی خاتون ہوگی جو جیل سے باہر نکل کر تحریک انصاف چھوڑنے کا نہیں بلکہ تحریک انصاف جوائن کرنے کا اعلان کروں گی۔ شیر افضل مروت نے آج پریس کانفرنس کی ہے پریس کلب اسلام آباد میں۔ تحریک انصاف میں شمولیت کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ ایک پریس کانفرنس کرائیں گے اس کے بدلے میں 10 لوگ PTI میں شامل ہوں گے، وہ بھی اعلان کریں گے آ کر۔ آج ایک پریس کانفرنس انہوں نے کروا دی ہے۔ داؤد خٹک ہیں نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے، اس نے کہا ہے کہ پہلے بھی محبت عمران خان کے لیے بہت تھی لیکن پرویز خٹک کی وجہ سے ہم کردار ادا نہیں کر سکے۔ دوسری طرف عمران خان نے جلسے کے لیے حوالے سے بھی کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں صحرا، میں جنوں کا ہم سفر میرا کوئی گھر نہیں۔ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ لیڈر جیل میں ہے، عوام خود کمپین چلا رہی ہے، ہر حلقے میں عوام خود کمپین چلا رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی ان فرعونوں کو شکست دے گا۔ دوسری طرف صنم جاوید خان کی ضمانت ہوتے ہی انہیں جیل سے باہر گرفتار کر لیا۔ یہ انتقام لے رہے ہیں صنم جاوید خان سے۔ سب عمران خان جیسی پاور چاہتے ہیں مگر عمران خان صرف ایک ہی تھا، ان جیسی خصوصیت صرف اور کسی میں نہیں ہے۔ عمران خان میں وہ شخصیت ہے۔ اس نے شوکت خانم ہاسپٹل 3 بنائے، ایک یونیورسٹی بنائی، اس نے صحت کارڈ بھی دیا، لنگر خانے بھی کھولے۔ کیا وہ قوم کا درد نہیں رکھتا؟ عوام کیوں آج اس کو یاد کر رہی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، کچھ جائیدادیں نہیں بنائی، پاکستانی قوم کے لیے کھڑا رہا ہے، ابھی بھی کھڑا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہے۔ عمران خان زندہ باد۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی مہم میں بڑا سرپرائز، عمران خان کے حق میں حیران کن بیان آ گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کر کے میری زندگی کا یادگار لمحہ ہے، اور ایک طرف یہ ہم کا پاکستان میں جو بیٹھے ہیں سیاسی گند، یہ نہیں جانتے عمران خان کے عمران خان کیا چیز ہے، دنیا جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے۔ عمران خان زندہ باد۔ شاہد خان عباسی کا بڑا بیان، نون لیگ میں میرا مزید کردار کی گنجائش نہیں ہے، جب بھی پارٹی میں جنریشن تبدیل آئے گی پارٹی چھوڑ دوں گا۔ شاہد خان عباسی، اب ان کا حال یہی ہوگا۔ شاہد خان عباسی کو پتہ نہیں کیا وجہ بنی جو ان کے اتنے تلفات بن چکے ہیں۔ 8 فروری کو ہر طرف خبریں چل رہی ہوں گی نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنتے بنتے بڑھ گئے۔ عمران خان نے کہا تھا میں ان کو رلاؤں گا، اب ان کی رونے والی حالت ہو گئی ہے۔ ایک یہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان کا پلان بھی زبردست ہے۔ ایک سیٹ پر 3 امیدوار ہوں گے، جب ایک کو اٹھائیں گے دوسرا سامنے آئے گا، دوسرے کو اٹھائیں گے تیسرا سامنے آئے گا، ایسے سامنے آ جائیں گے۔ عمران خان نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلا چاہے مجھے ساری پارٹی چھوڑ جائے میں اکیلے ہی کافی ہوں ان سے لڑنے کے لیے، میں وہ کیپٹن ہوں جو آخری گیند تک لڑتا رہا ہوں۔ عمران خان زندہ باد۔ پیپل پارٹی نے نیاب ہیرا کھو دیا لطیف کھوسہ کو، لطیف کھوسہ نے PTI جوائن کر لی، اب اعتزاز احسن بھی جوائن کر لیں، باضابطہ اعلان کر دیں۔ PTI کا دور ہے اس وقت، جیو تو ایسے جیو کہ زندگی کو رشک آئے، مرو تو موت بھی کہے کون مر گیا یارو۔ قید عمران خان نہیں ہے، 25 کروڑ عوام کی امید ہے قید، جو قیدی سے آزادی لینے کا سفر جاری ہے۔
8 فروری کو آزادی حاصل کرنی ہے، ووٹ صرف پی ٹی آئی کا۔ پورے ملک میں الیکشن میں حصہ لے گی پی ٹی آئی، عمران خان کا کہنا ہے۔ ووٹ ڈالتے ہوئے ضلع شاہ کو یاد رکھنا 8 فروری کو، ارشد شریف کی شہادت کو بھی یاد رکھنا اور دیگر معصوم لوگوں کی شہادتوں کو بھی ذہن میں رکھنا۔ جس طرح ظلم ہوا، ماؤں بہنوں کو اٹھا رکھا ان لوگوں نے، وہ بھی ذہن میں رکھنا۔ 8 فروری عمران خان زندہ باد۔ ارشد شریف کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ذہن میں آ رہے ہیں۔ جو بندہ ایماندار ہوگا، اپنے قدموں پہ آیا ہوگا، وہ ان کی بات نہیں سنے گا، اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے گا۔ خان صاحب سے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ بس عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، مگر اب یہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتے۔ عمران خان جیل میں جا کر بتا دیا کہ خوف کا بت ایسے توڑتے ہیں۔ عمران خان کو دھوکہ دینے والے بھی عمران خان کی ایمانداری کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب کون سمجھائے ان عقل کے اندھوں کو؟ عمران خان سے قوم اس لیے پیار کرتی ہے، وہ ایماندار ہے، وہ سچا ہے، یہ قوم کا ہمدرد ہے۔ ان عقل کے اندھوں نے انتقام لینا شروع کر دیا پاکستانی قوم سے، اور لمز کے یونیورسٹی کے طالب علم کو اب گرفتار کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ یہ قوم کی ضد بن چکا ہے عمران خان۔ یہ انشاءاللہ 8 فروری کو قوم الیکشن کے ذریعے آپ کو بتائے گی۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، میں 2 لائنیں کہنا چاہتا ہوں۔ اندھی گولیاں ایک آدمی کی جان لے سکتی ہیں، جبکہ خیانت کرنے والا قلم قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، میں 2 لائنیں کہنا چاہتا ہوں۔ اندھی گولیاں ایک آدمی کی جان لے سکتی ہیں، جبکہ خیانت کرنے والا قلم قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن شروع ہے۔ وکیل عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے ہر حلقے میں 7 سے 14 کینڈیڈیٹ موجود ہیں۔ انشاءاللہ الیکشن تحریک انصاف جیتے گی کہ پاکستانی قوم کی ضد بن چکا ہے عمران خان۔ ان لوگوں نے جو کرنا ہے کر لیں، آپ نے صرف 8 فروری کو یوم حساب لینا ہے الیکشن کے ذریعے۔ سارے بدلے چکانے ہیں، ارشد شریف کی شہادت، ضلع شاہ کا قتل، ان سب کی شہادتوں کا بدلہ لینا ہے ووٹ کے ذریعے۔ 8 فروری پاکستان پی ٹی آئی انشاءاللہ جیتے گی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ عمران خان کو جب وزیر آباد میں گولیاں لگی تھی، انہوں نے ایک بات کہی تھی اینکر کو، اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے ان کو سیدھا کرنے کے لیے۔ تعریف وہ جو دشمن بھی کرے۔ علیم خان نے کہا ہے جو جیل میں شخص بیٹھا ہے انہیں بہترین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ ان سے سچ خود ہی اگلا دیتا ہے۔ ایک طرف الیکشن کی تاریخ اناؤنس کی، دوسری طرف پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن شروع۔ آج اسد قیصر کو بھی گرفتار کر لیا، ابھی خبر آئی ہے۔ یہ لوگ عوام کو مزید اکسا رہے ہیں، عوام ان سے مزید نفرت کر رہی ہے۔ ان لوگوں نے بس یہی تماشے کرنے ہیں۔ دوسری طرف شیر افضل مرابط کو بھی تیاری ہے، جیسے وہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا، ایسی خبر آ رہی ہے۔ عمران خان نے 2022 کو جلسے میں کہا تھا، یہاں کا ہلاکو خان خوف دلا کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو کہتا ہوں قرآن کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ اگر یقین ہو اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، پھر خوف کس چیز کا خوف؟ کیا کوئی اللہ سے بالاتر کوئی شے ہے؟ نہیں ہے۔ ایسا ایمان عمران خان کو دیا اللہ نے، جو ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے ابھی تک۔ یہ جو عزت ملی عمران خان کی وجہ سے ملی، حق کے لیے جان حاضر ہے اور ہر وقت شہادت کو گلے لگانے کے لیے حاضر ہوں، تیار ہوں۔ یہ جہاد سمجھتا ہوں، شہادت کو گلے لگانا۔ عمران خان حق پر ہے، سچ پر ہے، ڈٹا ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کبھی میں نے جان کی پرواہ نہیں کی۔ شیر افضل مرابط یہ رکھ دلیر آدمی ہے۔ الیکشن کے تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے 8 فروری 2024 کو۔
نوجوانوں نے ووٹ کے ذریعے اپنا بدلہ لینا ہے تمام جبر اور ظلم کے خلاف۔ بدلہ لینا ہے الیکشن کے ذریعے، ووٹ صرف عمران خان کا۔ پاکستان زندہ باد۔ عجیب بادشاہ ہے، بادشاہوں کی محفل میں غریبوں کو آگے بٹھایا کرتا ہے۔ عجیب بادشاہ ہے، جو لوگ غریب روڈوں پر سوتے ہیں ان کے لیے پناہ گاہیں کھول دی۔ عجیب بادشاہ ہے، جو سرکاری ہاسپٹل میں دھکے کھاتے تھے انہیں صحت کارڈ دے دیا، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں۔ عمران خان کا جرم بس یہی ہے۔ ان کی نسلیں رول جائیں گی عمران خان کو مائنس کرنے میں۔ عمران خان نے وکلاء کو کہا ہے آئین کی حفاظت اور عوام کو ووٹ کے ذریعے اپنا نمائندہ منتخب کرنے کے لیے بھرپور تحریک چلائی جائے۔ ان کی نسلیں رول جائیں گی عمران خان کو روکنے کے لیے۔ عمران خان نے کہا تھا میں ان کو رلاؤں گا، اب پٹو، پٹواریوں پٹو۔ اگلی کئی نسلوں کا لیڈر عمران خان نیازی، کوئی شک بالکل نہیں۔ عمران خان کو جس نسل نے ووٹ دیا وہ ابھی تک جوان ہے اور اس نے اس کا پیغام اگلی نسل کو بھی دے دیا۔ یوں ہی اگلے کئی برس تک عمران خان کے نام پر ہی سیاست ہوتی رہے گی۔ ان کے کتنے بھی مخالفین پیدا ہو جائیں ان کی پہلی شناخت عمران خان ہی ہوگی۔ عمران خان نے کہا تھا میں ان کو رلاؤں گا، پٹواریوں ان پٹو۔ عمران خان کی جان کو خطرہ، وکیل نے بڑا انکشاف کر دیا۔ عمران خان نے بتایا مجھے سلو پوائزنگ دی جا رہی ہے، زہر دیا جا رہا ہے کھانے میں، مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ نہ گھر سے کھانا منگوانے دے رہے ہیں، نہ گھر سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، وہ بھی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ملاقات پھر ہونے دیتے ہیں۔ آج کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے وکیل کے بیان کے بعد، اب اجلاس ہوگا تو پھر اعلامیہ جاری کریں گے، کیا تفصیل آتی ہے۔ اگر حق کا راستہ اتنا ہی آسان ہوتا امام حسین کے ساتھ 72 لوگ نہ ہوتے منظر کربلا میں۔ اب شعور کا جن جو ہے بوتل سے باہر آ گیا، اب واپس نہیں جا سکتا۔ عمران خان تو قید ہے لیکن شعور جو ہے نوجوان نسل وہ بھی باہر ہے، جاگ رہی ہے، زندہ ہے ابھی۔ عمران خان نے کہا تھا میرے سپورٹر ابھی چھوٹے ہیں، ووٹر چھوٹے ہیں، اب بڑے ہو گئے ہیں۔ آج انوار اللہ کاکڑ کی منجی ٹھوک دی ہے نوجوانوں نے یونیورسٹی کے۔ آپ 50 منٹ تاخیر سے آئے ہیں، لگتا ہے آپ علم کی عزت نہیں کرتے۔ طالب علم کا نگران وزیر اعظم ککڑ سے سوال۔ ککڑ کی منجی ٹھوک کر رکھ دی نوجوانوں نے۔ لمز یونیورسٹی کے آتنکوادیوں کو میرا سلام، جیسے انوار اللہ کاکڑ کی منجی ٹھوک کر رکھ دی آپ لوگوں نے۔ یونیورسٹی کے آتنکوادیوں کو میرا سلام، جیسے انوار اللہ کاکڑ کی منجی ٹھوک کر رکھ دی آپ لوگوں نے۔ لمز یونیورسٹی کے آتنکوادیوں کو میرا سلام، جیسے انوار اللہ کاکڑ کی منجی ٹھوک کر رکھ دی آپ لوگوں نے۔ یونیورسٹی کے آتنکوادیوں کو میرا سلام، جیسے انوار اللہ کاکڑ کی منجی ٹھوک کر رکھ دی آپ لوگوں نے۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا فرونو، ہمارا دور آئے گا۔ عمران خان الیکشن کے لیے خود باہر آ جائیں گے، ٹکٹیں خود تقسیم کریں گے، لطیف کھوسا۔ نواز شریف بغیر دانتوں والا شیر ہے، اب کاٹ نہیں سکتا صرف چاٹ سکتا ہے، سائر بانو۔ پروگرام تو بڑھ گیا، ملک ریاض نے وعدہ محو بننے سے انکار کر دیا، ان کا پروگرام ایک اور بڑھ گیا۔ شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہ کم وقت خنجر نکلا۔ لوگوں سے پریس کانفرنس کرا کے کیا عمران خان کے ووٹر توڑ پائیں گے یہ لوگ؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کے ووٹر بنے 30 سال لگے اس کو بنانے میں، 30 سال لگیں گے ووٹر توڑنے میں، وہ بھی نہیں توڑ سکتے کیونکہ یہ ان میں سے کوئی حق اور سچ پر ہے ہی نہیں، یہ سب ڈاکو لٹیرے ہیں، ان کا انٹرسٹ پاکستان تو ہے نہیں، ان کے بینک دیکھ لیں جا کے سوئٹزرلینڈ میں، ان کی ساری پراپرٹی باہر ہے، یہاں پر بس عیاشی کرنے آتے ہیں، حکومت کرنے۔
اس سے تو اچھا تھا پاکستان انگریزوں کے قبضے میں ہی رہتا، وہی ٹھیک تھا، نظام تو بہتر تھے نا ان سے۔ میاں صاحب کافی سبق سیکھا ہے، کافی بدلے ہیں۔ پہلے وہ صرف جج خریدتے تھے، اب پورا نظام خرید لیا انہوں نے، جیسے یہ فیصلے آ رہے ہیں۔ نیب کہہ رہی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ بری ہوں گے، ایسے بیانات دے رہے ہیں عدالت میں۔ عدالت جج نے کہا ہے یہ وہی نیب ہے 4 سال والے پہلی۔ تو یہی ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، میرے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا ہے۔ واہ ارشد شریف، تیرے کیا الفاظ تھے۔ نظر آ رہا کہ سائفر کیس بھی اڑنے والا ہے۔ ملک ریاض کے گرد گھیرا کر دیا گیا۔ ایک تنہا آدمی صرف اللہ کے بھروسے پورے نظام کو چوک میں ننگا کر کے لٹکا دیا ہے۔ اسے توڑنا چاہتے عمران خان کو، وہ نہیں ٹوٹے گا، اسے ایک چیز نہیں ٹوٹنے دے گی، امید، آزادی کی امید۔ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل غیر آئینی، غیر قانونی ہیں قرار دے دیے گئے۔ سپریم کورٹ پاکستان کے نام میں آزاد ملکیت میں شامل کروا دیا۔ عدلیہ میں امید کی کرن ابھی باقی ہے، ابھی عدلیہ کو جاگنا ہے، لیکن جاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ فیصلہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، میرے حال ہوش میں نہیں تھے اس لیے فیصلہ دے دیا۔ آج سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو فرد جرم عائد کر دی گئی، لیکن فرد جرم عائد بنتی نہیں ہے۔ یہ جج بھی بکاؤ ہے، یہ سب لوگ بکاؤ ہے۔ سائفر کیس تو آیا ہی سائفر جو ہے باجوہ کے لیے تھا، عمران خان کے لیے تو آیا نہیں۔ عمران خان نے اپنی حکومت خود گرانی نہیں تھی، کیونکہ باجوہ کو آیا تھا۔ وہ کس کو کہہ رہا تھا اگر آپ نے عدم اعتماد میں حکومت نہ گرائی بہت زیادہ آپ کو نقصان بھگتنے پڑیں گے۔ وہ ہیرو ہے جو اس قوم کا، ایجنسی کا، آئی بی کا، جس نے عمران خان کو سائفر نکال کر دیا۔ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، قلم سب کے ہاتھ میں چھین کر ایک ہی ہیڈ لائن لکھ دی گئی۔ لکھنے والوں میں بھی اتنی صلاحیت موجود نہ تھی کہ مضمون ایک رکھتے لیکن زبان ہی بدل لیتے۔ جہالت راج کرے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اخباروں میں تمام کی ہیڈ لائن ایک جیسی ہے، تمام فرنٹ پیج پر ایک ہی لہائی، ایک ہی سب کچھ کلر۔ ان کی جہالت بتا رہی ہے بکاؤ میڈیا کہ انہوں نے 10 ارب کھائی ہیں 16 ماہ میں، بابا انہوں نے نکالنے تو اپنا حق ادا کرنا۔ رات کو جلسے میں نواز شریف نے پاکستانی عوام کی اوقات دکھا دی۔ جیسے وہ کبوتر کو نچا رہا تھا نا ہاتھ پر، اس طرح ہی پاکستانی قوم کو فدو بناتے ہیں یہ لوگ، ایسے ہی نچاتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں پاکستانی قوم کو۔ وہ بتا رہا تھا پاکستانی قوم کو میں آپ کی اوقات جو ہے نا ایسے نچاتا ہوں آپ کو، میں دوبارہ آ کے بیانیہ بنا کر کچھ بھی۔ پاکستانی ارشد شریف کو کبھی بولنا مت، اس نے قربانی دی ہے پاکستانی قوم کے لیے، اپنے لیے نہیں دی، پاکستانی قوم کے لیے دی ہے۔ رات کو جلسے میں نواز شریف نے پاکستانی عوام کی اوقات دکھا دی۔ جیسے وہ کبوتر کو نچا رہا تھا نا ہاتھ پر، اس طرح ہی پاکستانی قوم کو فدو بناتے ہیں یہ لوگ، ایسے ہی نچاتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں پاکستانی قوم کو۔ وہ بتا رہا تھا پاکستانی قوم کو میں آپ کی اوقات جو ہے نا ایسے نچاتا ہوں آپ کو، میں دوبارہ آ کے بیانیہ بنا کر کچھ بھی۔ ایک لطیفہ سنو، جو اپنی ماں کے جنازے پر نہیں آیا وہ قوم کے لیے آیا ہے۔ نواز شریف بگوڑا۔ نواز شریف کا پروگرام تو ٹھیک چل رہا تھا، پروگرام تے شاید پلان کے تحت ٹھیک چل رہا تھا۔ نواز شریف کی لینڈنگ بھی وقت پر ہو گئی تھی، مگر پروگرام بڑھنا تب شروع ہو گیا جب دیکھا گیا کہ لاہور کی سڑکیں کھلی ہیں، ایئرپورٹ والی سائٹ پر کوئی ہلچل نہیں ہے۔ پھر تاخیر حربے استعمال کیے جاتے رہے، کیونکہ پلان یہ تھا کہ نواز شریف جب لاہور کی سڑکوں سے گزرے گا تو مریم نواز اور نواز شریف کی گاڑیاں متوازن چلیں گی، پیچھے کئی کلومیٹر تک گاڑیاں ہوں گی، لمبی لائن لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے جائیں گے، اور جب لوگوں کی جانب سے رسپانس نہیں ملا تو نواز شریف نے ہیلی کاپٹر مینار پاکستان میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔
تمام پلان و انتظامات درے کے درے رہ گئے۔ استقبال والا سارا پروگرام عوام نے واڑ کے رکھ دیا۔ یہ شیر افضل کی بات جو ہے نا بڑھ گئی، ان کا جلسہ بھی بڑھ گیا۔ نواز شریف کا پروگرام تو ٹھیک چل رہا تھا، پروگرام تے شاید پلان کے تحت ٹھیک چل رہا تھا۔ نواز شریف کی لینڈنگ بھی وقت پر ہو گئی تھی، مگر پروگرام بڑھنا تب شروع ہو گیا جب دیکھا گیا کہ لاہور کی سڑکیں کھلی ہیں، ایئرپورٹ والی سائٹ پر کوئی ہلچل نہیں ہے۔ پھر تاخیر حربے استعمال کیے جاتے رہے، کیونکہ پلان یہ تھا کہ نواز شریف جب لاہور کی سڑکوں سے گزرے گا تو مریم نواز اور نواز شریف کی گاڑیاں متوازن چلیں گی، پیچھے کئی کلومیٹر تک گاڑیاں ہوں گی، لمبی لائن لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے جائیں گے، اور جب لوگوں کی جانب سے رسپانس نہیں ملا تو نواز شریف نے ہیلی کاپٹر مینار پاکستان میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ تمام پلان و انتظامات درے کے درے رہ گئے۔ استقبال والا سارا پروگرام عوام نے واڑ کے رکھ دیا۔ یہ شیر افضل کی بات جو ہے نا بڑھ گئی، ان کا جلسہ بھی بڑھ گیا۔ نواز شریف کا جلسہ تو بڑھ گیا ہے، کیونکہ عوام جاگ چکی ہے۔ اب یہ جلسہ ان کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں آج قوم کو جگانے آیا ہوں۔ قوم تو بہت پہلے کی جاگ چکی ہے۔ جو بنی گالہ میں ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر عمران خان، اس نے پاکستانی قوم کا آپریشن کر دیا آنکھوں کا۔ اب قوم جاگ گئی ہے۔ نواز شریف کا جلسہ تو بڑھ گیا ہے، کیونکہ عوام جاگ چکی ہے۔ اب یہ جلسہ ان کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں آج قوم کو جگانے آیا ہوں۔ قوم تو بہت پہلے کی جاگ چکی ہے۔ جو بنی گالہ میں ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر عمران خان، اس نے پاکستانی قوم کا آپریشن کر دیا آنکھوں کا۔ اب قوم جاگ گئی ہے۔ شیخ رشید کا موقف سب جانتے ہیں۔ ان کا انٹرویو نشر کر کے بندر خود ہی مزید رسوا ہوں گے۔ مزے کی بات ہے، انٹرویو لینے والا بھی کون؟ منا بندر۔ اور چینل کون سا؟ سما ٹی وی، استقامہ پارٹی علیم خان کی۔ استقامہ پارٹی جڑی وہ پاکستان بنی ہے، جنگیر ترین علیم خان کی۔ اب تو نقاب بھی کوئی نہیں رہا، لگتا ہے یہ سب نیوبل کلب میں بھرتی ہو گئے۔ یہ ایسے تماشے کر رہے ہیں۔ شیر رشید نے ماسا جی حرکت کی، ان کا سب انٹرویو نا بڑھ گیا۔ شیر رشید کا انٹرویو بڑھ گیا ہے۔ شیر رشید ان کا باپ ہے، ذرا سی حرکت نے انٹرویو اڑا کر رکھ دیا۔ سوال کے جواب دیتے ہوئے شیر رشید نے پرچی ڈھونڈنے لگ گئے۔ اب پتہ چلا یہ اسکرپٹ کے تحت، گن پوائنٹ کے تحت یہ انٹرویو کرایا گیا۔ انٹرویو کے وقت شیر رشید کے ٹیبل پر پہلی دفعہ کاپیاں پڑی ہوئی ہیں، سوالوں کے جواب۔ حضور آپ ہار گئے ہیں، آپ کے بس کی بات نے اس ملک کی جان چھوڑ دی ہے۔ جب الیکشن کے لیے جیتنے کے لیے مجرم کا سہارا لینا پڑ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا پلان ٹھس ہو گیا، آپ کی بس ہو گئی، آپ کا کچھ چارہ نہیں چل رہا۔ فلسطین کے حوالے سے بس ایک ہی بات کرنا چاہوں گا، صرف ایران کا قبلہ شریف مسجد اقصیٰ ہے، باقیوں کا واشنگٹن ہے۔ باقی سب ملکوں کا جو ہے نا پاکستان سمیت واشنگٹن ہے۔ جب ان کا آقا کا حکم آیا تو پھر ری ایکشن آئے گا، ورنہ منہ بس دیکھیں گے۔ اور بجائے اسرائیل کی مذمت کرنے، فلسطین کی مدد کرنا، بلکہ الٹا جو ہے نا فضل الرحمان کی طرح بیان جاری کرنا۔ یہ تھا وہ این آر او جو عمران خان کہتا تھا میں نہیں دوں گا، آج انہوں نے لے لیا 420 ایکڑ میں، نواز شریف کا مل گیا، جو قانون میں کوئی کسی پاسوں میں اجازت ہی نہیں ہے۔ جو آج عدلیہ، بس اللہ نے نظام کو ننگا کرنا تھا، سب کے چہرے بے نقاب کرنے تھے، اس لیے یہ فیصلہ ہوا۔ ارشد شریف کے محروم کے الفاظ نے سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، اس نظام کو ننگا کرنے کے لیے یہ الفاظ ہی کافی ہیں جو آج کل عدلیہ کے فیصلے آ رہے ہیں۔ آج مراد سعید نے ٹویٹ کیا، مطالعہ پاکستان میں پڑھا تھا کہ سکھوں اور ہندو مسلمانوں کی عورتوں پر ہاتھ ڈالتے تھے، اگلی نسل کیا پڑھے گی ہماری، جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے۔
حضرت علی نے فرمایا تھا دنیا میں سب سے زیادہ خیانت اپنی سرزمین سے غداری کرنا ہے۔ ابھی جو عمران خان کی سماعت ہونی تھی کل ضمانت کی، وہ کینسل ہو گئی ہے۔ کل پہلے سے سماعت کے لیے مقرر عمران خان کے نیب کے القادر اور توشیہ خانم کیس کی درخواست ضمانت کارڈ لسٹ کو کینسل کر دی گئی ہے۔ نواز شریف کے نیب کیسز کی کل سے سماعت مقرر ہے۔ کہانی واضح ہے، کچھ دے ہوئے ہیں، یہ سب پڑھے جان دے۔ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، آج نہیں تو کل سامنے ضرور آ جائے گا۔ آج بلو رانی نے کراچی جلسے میں کہا ہے 16 ماہ سے ثابت ہوا کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا۔ بلو رانی، واہ بلو رانی، 16 مہینے بعد اپنی غیرت جاگی ہے۔ جو جلسے کے لیے شدرہ کی گلی نہیں بھر سکے، کیا وہ منار پاکستان بھر پائیں گے؟ ایسا ناممکن ہے، کیونکہ عوام ان سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ حساب ہی نہیں۔ یہ سامنے ہاتھے چار جن کا کیا حشر کرے گی، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ آپ نے ویسے وہ دیکھ لیا تھا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے لاہور میں شہباز شریف کے ساتھ جو ہوا۔